الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم معزز علماء نظام قابل قدر بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں آج کا یہ پروگرام اور آج کی یہ بزم اور محفل اس کتاب کی تکمیل سے متعلق ہے اور اس کتاب کی تکمیل کی طرف منسوب ہے کہ جس کا درجہ اور مرتبہ قرآن مکرم کے بعد روئے زمین پر اگر سب سے صحیح ترین کتاب کہے جانے کے قابل ہے تو وہ کتاب ہے جس کو بخاری کے نام سے مشہور اور موسوم کیا جاتا ہے اسی کے بارے میں علماء فرماتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری کہ روئے زمین پر قرآن مقدس کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کہے جانے کے قابل کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بہت ساری خصوصیات آپ حضرات کے سامنے تکمیل کے موقع سے اور مناسبت سے پروگرام کے آخر میں آئیں گی میں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ایک صفت اور ایک بات پر چند منٹ آپ کے سامنے بیان کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں احادیث کی بخاری کے علاوہ اور بھی مشہور کتابیں ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام اور مرتبہ اور جو قبولیت بخاری شریف کو عطا فرمائی ہے وہ دوسری کتابوں کو حاصل نہیں ہے اس کی جہاں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک اہم وجہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اخلاص ہے ورنہ احادیث کی بڑی کتابوں میں ترمذی اور ابو داؤد شریف کے اندر جو روایتیں ہیں ان میں سے اکثر روایات کا مقام اور مرتبہ بخاری شریف کی روایتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے لیکن روئے زمین پر جو مقام اور جو مقبولیت اللہ رب العزت والجلال نے بخاری شریف کو عطا فرمایا ہے وہ دوسری کتابوں کو نہ ہونے کی جہاں دوسری وجوہات ہو سکتی ہیں وہی ایک اہم وجہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اخلاص ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس صفت کو بیان کرنے کے لیے بخاری شریف کے شروع میں سب سے پہلی جو روایت بیان فرمائی ہے اس روایت کا ایک ٹکڑا یہی ہے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ جیسی نیت ہوگی اور نیت کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی وہ عمل اتنا ہی وہ کام اللہ رب العزت والجلال کے یہاں مقبول اور معتبر ہوگا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بہت ساری خوبیوں سے نوازا وہی اخلاص کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا اور یہ اخلاص کی صفت
ان کے والد محترم سے ان کی زندگی کے اندر پیدا ہوئی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد مکرم اسماعیل بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے محدث ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ صاحب ثروت اور مالدار تھے۔ لیکن جب انتقال کا وقت قریب آیا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد مکرم نے اپنے وارثوں کو اکٹھا کر کے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگوں، میں مالدار ضرور ہوں، وارثوں کے لیے بہت سارا مال وراثت میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اس وارثوں کے لیے چھوڑے ہوئے مال میں اور اکٹھا کیے ہوئے مال میں حرام کا شائبہ تو دور کی بات، اس کے 1 روپے میں بھی شک اور شائبے کا مجھے ذرہ برابر گمان نہیں ہے۔ یہ بات امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد محترم نے فرمائی، اور اس مال سے اللہ تبارک و تعالی نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تربیت فرمائی۔ چونکہ امام بخاری کے والد محترم کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپنے ہی کے اندر تھے، ابھی زیادہ سمجھ بوجھ کے قابل نہیں ہوئے تھے۔ ان کی والدہ نے اپنے شوہر کے اس حلال کمائے ہوئے مال سے اپنے لخت جگر کی پرورش اور تربیت فرمائی، کہ اسی پرورش اور تربیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے امام بخاری سے وہ عظیم کام لیا کہ 6 لاکھ احادیث کے مجموعے سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حرمین کے اندر بیٹھ کر 7,275 احادیث بخاری کے اندر تحریر فرمائی، اور ان کے کتاب لکھنے کا جو انوکھا اور اچھوتا انداز مفسرین اور محدثین نے بیان فرمایا ہے کہ 16 سال کی مدت کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری کو تحریر اور تصریف فرمایا، اور بخاری شریف کو لکھا گیا، اس کا مسودہ تیار کیا گیا حرم مکی میں، اور حرم مکی کی اس محترم جگہ میں مطاف کے اس حصے کے اندر حتیم کے اندر بیٹھ کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر احادیث کا مسودہ تیار فرمایا، اور اس کے ابواب اور تراجم کو حرم مدنی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں توفیق میسر فرمائی، اور بخاری شریف کے ابواب اور تراجم کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حرم مدنی کے اندر بیٹھ کر تحریر فرمایا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اخلاص کی بنیاد پر وہ مقبولیت عطا فرمائی، وہ شہرت عطا فرمائی کہ ان کی زندگی میں بنفس نفیس 90,000 طلبہ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے خود بخاری شریف کو پڑھا اور سماعت کیا اور ان سے اکتساب فیض کیا ہے، اور اس کے بعد بحمد اللہ آج دنیا کے اندر کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی عالم بن جائے۔ اس کتاب کی تکمیل کے بعد ہی اس کو یہ احساس ملتا ہے اور اس کو یہ تمغہ میسر ہوتا ہے کہ وہ عالم دین کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مشہور محدث تھے ابو زرعہ۔ اس زمانے میں اکثر علماء حافظ حدیث ہوا کرتے تھے۔ آج ہم اپنے زمانے میں قرآن کریم کے حافظوں کو جانتے ہیں، اور جب حافظ کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہر آدمی کا ذہن اسی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فہم اسی طرف سبقت کرتی ہے کہ حافظ سے مراد حافظ قرآن ہے، کہ اس نے قرآن کریم کے 30 پاروں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا ہوگا، اس لیے اس کو حافظ کہا جا رہا ہے۔ لیکن وہ زمانہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اگر کسی کو حافظ کہہ کر پکارا جاتا تھا تو ذہن اس طرف متبادر ہوتا تھا، اور یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ اس کو
محدثین کے یہاں حافظ اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے 1,00,000 حدیثیں متن اور سند کے یاد ہو۔ ابو زرعہ محدث رحمت اللہ علیہ اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان کے شاگردوں کا بہت بڑا جمع غفیر تھا۔ رات اور دن کے الگ الگ شاگرد تھے۔ دن کو پڑھنے والے اور شاگرد ہوا کرتے تھے، رات کو پڑھنے والے اور شاگرد ہوا کرتے تھے۔ ایک شاگرد کی نئی شادی ہوئی۔ اس بیچارے کے ذہن میں یہ بات نہیں رہی کہ آج تیری نئی شادی ہوئی ہے، آج تجھے دلہن سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ ان کے ذہن و دماغ میں علم حدیث کا ایسا خمار تھا، ایسی محبت جاگوزی کر دی گئی تھی کہ ان کے سامنے حدیث پڑھنے اور پڑھانے سے زیادہ بہترین مشغلہ اور عمل کوئی دوسرا نظر نہیں آتا تھا۔ وہ طالب علم شادی ہونے کے باوجود اپنے استاد مکرم کے درس میں اسی دن شامل ہوئے اور اتفاق سے رات کو آنے میں دیر ہو گئی۔ جب رات کو دیر سے گھر پہنچے، بیوی انتظار کر رہی تھی، غصے میں بھری ہوئی بیٹھی تھی، اور دیکھتے ہی شوہر کو کہا کہ میاں تمہیں کیا ملا مجھے انتظار کرانے سے؟ آخر تم نے مجھے انتظار کرا کر غصہ دلایا، میرے جذبات کو مجروح کیا اور مجھے کچھ لفظ بولنے پر تم نے مجبور کر دیا۔ امام ابو زرعہ کے اس لائق اور فائق شاگرد نے کہا کہ میں استاد محترم کے درس سے آ رہا ہوں اور مجھے وہاں سے آنے میں دیر ہو گئی۔ میری طبیعت نے سبق چھوڑنا گوارا نہ کیا کہ اگر آج میں سبق چھوڑ کر تمہارے پاس آ گیا تو نہ جانے علم حدیث کا کون سا حصہ آج مجھ سے چھوٹ جائے گا، اور آئندہ مجھے وہ حصہ استاد مکرم کی زبان سے سننے کے لیے نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے دل نے گوارا نہیں کیا اور مجھے درس سے فارغ ہونے میں دیر ہو گئی، اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ بیوی آنکھ بگولا تھی، عورت ہوتی ہے، تو بیوی نے غصے میں یہ کہا کہ تمہارا استاد کچھ نہیں جانتا تو تمہیں کیا بتلائے گا کہ جسے یہی معلوم نہیں کہ میرے شاگرد کی شادی ہوئی ہے اور بیوی کا بھی حق ہے، وہ نئی مہمان ہے اور اس کے پاس اس کو جانا چاہیے۔ جب تمہارے استاد کو ہی کچھ نہیں آتا تو تمہیں کیا آئے گا؟ شاگرد کو غصہ آ گیا اور بیوی سے کہا کہ میرے استاد کے بارے میں تم نے جو نازیبا الفاظ اور کلمات کہے ہیں بس کرو اور سنو محترمہ، اگر میرے استاد محترم کو 1,00,000 احادیث یاد نہ ہو تو تمہیں طلاق۔ غصے اور جذبات میں بیوی نے بھی وہ کلمات کہہ دیے اور شوہر نے بھی وہ کلمات کہہ دیے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد میں ہوش و حواس اپنے حال پر آئے، دونوں کو احساس ہوا، بیوی نے بھی سوچا کہ میرے شوہر کے آخر وہ استاد ہیں، میرے باپ سمان ہیں، مجھے ایسے کلمات استاد کے بارے میں نہیں کہنے چاہیے تھے کہ تمہارے استاد کو بھی کچھ نہیں آتا تو تمہیں کیا سکھائے گا۔ شاگرد بھی بیچارہ دل ہی دل کے اندر کوڑ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ استاد محترم کو 1,00,000 احادیث یاد نہ ہو اور بیوی سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ آخر دونوں کی رات بڑی پریشانی کے اندر گزرتی ہے۔ صبح ہوتی ہے، امام ابو زرعہ کا وہ لائق شاگرد فجر کی نماز صف اولی میں پڑھتا ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پہلی فرصت میں استاد محترم سے ملاقات کرتا ہے اور رات کا بیتا ہوا معاملہ اور ماجرا اپنے استاد مکرم کو سناتا ہے کہ استاد جی، رات آپ کے درس سے جانے میں دیر ہو گئی، نئی شادی ہوئی تھی اور بیوی اس طرح غصے میں تھی اور اس نے اس طرح کے الفاظ کہہ دیے، اب آپ ہی بتائیے کیسے معاملہ بنے گا؟ امام ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ شاگرد کی بات کو سن کر کے مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے گھر جاؤ اور محترمہ کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارو، بحمد اللہ،
اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے، مجھے 1,00,000 احادیث متن اور سند کے اس طرح یاد ہے جس طرح عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس زمانے میں اتنا محبوب مشغلہ احادیث کو پڑھنے کا اور سننے کا سمجھا جاتا تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسی زمانے کے خوش نصیب محدثین میں سے ہیں کہ جنہوں نے وہ خوبصورت احادیث کا مجموعہ امت کے لیے 6,00,000 احادیث میں سے 7,275 احادیث کو چننا اور منتخب کرنا کوئی معمولی کام اور معمولی مشغلہ نہیں، جو انہوں نے چن کر کے نسخہ تیار کر دیا، اور آج امت پوری دنیا کے اندر اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، پڑھ رہی ہے اور پڑھا رہی ہے۔ یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے، اور اسی اخلاص کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پہلی حدیث کے اندر بیان کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ سبق دیا ہے کہ اے لوگوں، اپنا کوئی بھی کام کرو، کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹول لیا کرو، اپنی نیت کو درست کر لیا کرو، تاکہ حسن نیت کی وجہ سے وہ عمل بھی حسن والا بن جائے، اور جب اس عمل کے اندر حسن آ جائے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ حسن مقبولیت عطا کر کے وہ ہماری دنیا اور آخرت اور کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بن جائے گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہیں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، جناب حضرت مولانا مفتی امین الدین صاحب نے وقت کا خیال کرتے ہوئے اپنے نصیحانہ کلمات سے ہم سب کو محسوس کیا۔ حضرات محترم، یقین جانیے حضرت مولانا مفتی امین الدین صاحب وہ شخصیت ہیں کہ میرا ساتھ ان کا 18 سال 20 سال کا ہے، ان کو 2-2 3-3 گھنٹے بیان کے لیے چاہیے، یہ علمی سمندر ہے۔ یقیناً ایک مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے کہ جب وقت محدود کر کے ایسے مقرر کو برسر اسٹیج کیا جائے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں آخر کیا جائے، آدمی مسئلے کے اندر الجھ جاتا ہے۔ بہرحال حضرت نے اپنا وقت کا خیال کرتے ہوئے اپنے نصیحانہ کلمات سب کو محسوس کیا، ہم بہت ممنون اور مشکور ہیں۔ آئیے اس پروگرام کی اور اگلی